ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد جمادی الثانی کا مہینہ اپنے اختتام کو ہے۔ رمضان المبارک انشاءاللہ قریب آ رہا ہے۔ یہ مہینہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا مہینہ ہے، یعنی اس کے آخری ایام میں خلیفہ اول جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دار فانی کو چھوڑ گئے تھے۔ یہ ایک یاد دہانی کے اعتبار سے مناسبت ہوتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ رب العزت کے وہ برگزیدہ لوگ ہیں کہ عام لوگوں کے ایمان کی کسوٹی صحابہ کو قرار دیا گیا ہے۔ آج تک جتنے بھی رسول دنیا میں آئے ہیں، جتنے انبیاء تشریف لائے ہیں، ان سب پہ ایمان لانے والے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے والوں میں سے سب سے زیادہ مقام سیدنا ابو بکر صدیق کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب سے دنیا قائم ہے، تمام انبیاء پہ ایمان لانے والے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی ایمان لانے والے، ان سب کے ایمان کو اگر ایک طرف رکھ دیا جائے تو ابو بکر کا ایمان ایک طرف ہے۔ اور یہ بات احادیث پہ بھی ثابت ہے۔ ایک حدیث تو اس بارے میں مرفوع ملتی ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے، لیکن وہ حدیث ضعیف ہے۔ البتہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر پوری کائنات کے لوگوں کا ایمان ایک پلڑے میں ہو اور ابو بکر صدیق کا ایمان ایک پلڑے میں ہو تو یہ بھاری ہو جائیں۔ اور صاف سی بات ہے، ایسی بات کوئی صحابی اپنی طرف سے نہیں کر سکتا۔ اس کو علماء محدثین کی اصطلاح میں مرفوع حکمی کہتے ہیں۔ صحابی کا ایسا قول، صحابی کا ایسا فعل جس میں اس کی اپنی رائے اور اجتہاد کا عمل نہ ہو، وہ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی مروی۔ اتنا بڑا مقام پایا ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ عمر فاروق جیسا جلیل القدر انسان، جن کے ایمان کی گواہیاں قرآن میں بھی ہیں، نبی کے فرمان میں بھی صلی اللہ علیہ وسلم، آدھی دنیا کو مسلمان کرنے والا، آدھی دنیا پہ اسلام کا جھنڈا لہرانے والا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، ان کے ایمان اور علم اور تقوی کا یہ حال کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر فاروق ہوتے رضی اللہ تعالیٰ۔
لیکن کیا شان ہے صدیق کی. عمر فاروق کہا کرتے تھے کاش میں ابو بکر صدیق کے سینے کا ایک بال ہوتا. جو بال ابو بکر کے سینے پہ اگے ہوئے ہیں کاش میں ان بالوں میں سے ایک بال ہوتا. عمر نہ ہوتا، میں صحابی نہ ہوتا. کیسی عجیب بات ہے، کیسی خواہش ہے عجیب قسم کی. کیوں؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جانتے ہیں کہ اسلام میں ابو بکر کا مقام کیا ہے. جس سینے میں نبی کائنات علیہ السلام کی محبت بھری ہوئی ہے، جو سینہ ایمان سے لبریز ہے، تقوی اور پرہیزگاری کا گویا کہ مصدر ہے، کاش میں اس سینے پہ اگا ہوا ایک بال ہوتا تو عمر کامیاب ہو جاتا. ایسا کیوں ہے؟ یہ بات سمجھنے کے قابل ہے. اس کی ایک وجہ ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق ایمان میں، اسلام میں، تقوی میں، علم میں، عمل میں، نیکی میں اور نیک اعمال میں اتنے باہمت تھے، اتنی نیکیاں کیا کرتے تھے کہ شاید کائنات میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جیسا ایمان کسی کا ہے ہی نہیں. بڑے باہمت انسان. ایک ایسا سوال کیا تھا سرور کائنات علیہ السلام سے جو کوئی صحابی بھی نہیں کر سکا، کسی کی شاید اتنی ہمت نہیں تھی. ایک دن آپ سے پوچھنے لگے کہ اللہ کے پیغمبر کیا کوئی ایسا شخص بھی ہے کہ قیامت کے دن جس کو جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا؟ روزے داروں کے لیے باب الریان ہے، مجاہدین کے لیے باب الجہاد ہے، حج کرنے والوں کے لیے ایک خاص دروازہ ہے. 8 بڑے دروازے، ان میں چھوٹے دروازے جیسے حرمین شریفین میں جانے والے جانتے ہیں جنت کے بہت دروازے ہیں. اتنے اعمال کسی کے ہوں گے کہ جنت میں اس کو 8 دروازوں سے بلایا جا رہا ہو. ہر دروازے کی یہ خواہش ہو کہ یہ بندہ مجھ سے گزر جائے اور یہ سعادت مجھے نصیب ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارجو ان تکون منہم یا ابا بکر، ابو بکر مجھے یقین ہے تو انہی لوگوں میں ہے جن کو قیامت کے دن جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا. وہ ایک دن آپ نے پوچھ لیا تھا من عاد منکم مریضا، آج کس نے کسی مریض کی عیادت کی ہے، تیمارداری کی ہو، بیمار پرسی کی ہو؟ تو ابو بکر صدیق کہنے لگے نا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اطعم منکم اليوم مسکینا، آج تم میں سے کس نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا؟ ابو بکر کہنے لگے نا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا من کان منکم صائما، آج روزہ کس نے رکھا ہوا ہے؟ ابو بکر صدیق نے فرمایا میں نے. جو کام بھی اللہ کے پیغمبر پوچھ رہے ہیں ابو بکر کہتے ہیں میں نے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صفات پھر جس بندے میں جمع ہو جاتی ہیں وہ اللہ کی جنت کا مستحق ہی ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من امن الناس فی صحبتی، مجھے میرے صحابہ نے بہت فائدہ دیا ہے، لیکن جس قدر میرا ساتھ ابو بکر نے دیا، مال میں بھی، ساتھ میں بھی، رفاقت میں بھی، مدد کرنے میں بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کے احسان مجھ پہ سب سے زیادہ ہیں. اور کوئی شخص ایسا نہیں، آپ نے فرمایا کوئی شخص دنیا میں ایسا نہیں کہ جس نے مجھ پہ احسان کیا ہو اور میں نے اس کے احسان کا بدلہ نہ دے دیا. حتیٰ کہ آپ جانتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں، آپ نے اپنی قمیض اس بدبخت کو پہنا دی تھی جس نے سیدہ عائشہ صدیقہ پہ نعوذ باللہ زنا کی تہمت لگائی تھی.
عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے والذی تولی کبرہ، یہی اس بہتان کا سب سے بڑا سرکوب تھا، اس کی منافقت کا ذکر قرآن میں بھی آ چکا تھا، بلکہ رئیس المنافقین کے نام سے مشہور ہوا۔ جب اس دنیا سے اٹھا ہے تو اس کا بیٹا آیا اور کہا اللہ کے حبیب میرا دل کرتا ہے آپ میرے باپ کا جنازہ بھی پڑھا دیں اور آپ یہ اپنی قمیض بھی دے دیں تاکہ میں اپنے باپ کا کفن بنا لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وسعت ظرفی دیکھیں، اپنی بیوی پہ الزام لگانے والا انسان، جھوٹی تہمت لگانے والا، ایک مہینہ سے زیادہ سرور کائنات کے گھر میں گویا کہ پریشانی کا سبب بنانے والا، جس کی منافقت کی اور خباثت کی آیات بھی اتر چکی، لیکن بدر کے قیدیوں میں اللہ کے پیغمبر کے چچا کو اس نے قمیض پہنائی تھی۔ بڑے لمبے چوڑے قد کا مالک تھا اور سیدنا عباس بھی بڑے عالی شان مرتبت انسان تھے، کسی کا قمیض پورا نہیں آیا تو اس منافق نے دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے میں اس کے اس احسان کا بدلہ بھی چکا دوں۔ قبر میں اترے، اس کو اٹھایا ہے، اس کے منہ میں اپنا لعاب ڈالا ہے، جس لعاب سے خشک کنویں پانی ابلنا شروع ہو جاتے تھے، کڑوے پانی میٹھے ہو جانا شروع ہو جاتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن سے بیماروں کو شفا ملا کرتی تھی، لیکن آج یہ لعاب دہن بھی کام نہیں آتا اس منافق کے۔ قمیض بھی اتار دی، جنازہ بھی پڑھا دیا، دعائیں بھی کر دی، لیکن سرور کائنات کو اعلان ہو گیا تھا استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لهم۔ ایک بار نہیں 70 مرتبہ جنازہ پڑھا لیں آپ اس کا، میں کبھی نہیں بخشوں گا اس کو۔ نہ بخشنے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ ابو بکر صدیق کی بیٹی پہ الزام لگانے والا ہے، ابو بکر کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، خاندان ابو بکر کے بارے میں باتیں کرتے ہیں۔ شریعت کا چوتھا حصہ سیدہ صدیقہ نے ہم تک پہنچایا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آل ابی بکر کے احسان امت مسلمہ پہ اتنے ہیں ہم شمار نہیں کر سکتے۔ سیدہ کا تو ہار گم ہو گیا تھا، اس وقت تک ابھی یہ تیمم کی آیتیں نازل نہیں ہوئی تھی۔ اگر کوئی آدمی بیمار ہے اور غسل نہیں کر سکتا، کوئی سفر میں ہے اس کے پاس پانی نہیں ہے، سمجھ نہیں آتی تھی کسی کو آپ نماز کیسے پڑھیں، سیدہ صدیقہ کا ہار گم ہوا، اس ہار کی تلاش کے لیے قافلے کو رکنا پڑ گیا۔ کوئی منافق باتیں بھی کرنے لگ گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آئے اور آگے کہنے لگے کہ لیس عندنا ماء ولسنا علی الماء، نہ تو ہمارے پاس پانی ہے اور نہ ہی ہم پانی پہ ہیں، قریب کوئی چشمہ بھی نہیں ہے، اتنا سا پانی ہے ہم پیئیں تو وضو نہیں ہوتا، وضو کر لیں تو پینے کے قابل نہیں ہے، پینے کا بچے گا ہی نہیں پانی۔ اور صدیقہ نے آپ کی زوجہ محترمہ نے ہمیں اس کام کے لیے روک رکھا ہے اور ہار کی تلاش جاری ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت نے آسمان سے قرآن اتارا، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، میرا نبی جن کو پانی کی شکایت ہے ان کو بتاؤ کہ زمین پہ ہاتھ مار کے اپنے چہرے پہ لگا لیں، میں ان کی نمازیں قبول کر لوں گا، ان کے واجب غسل بھی ادا ہو جائیں گے۔ تب اسید بن عزیر نے اٹھ کے کہا تھا ما ہی اول برکاتکم یا آل ابی بکر، اے ابو بکر کے خاندان والو، یہ تمہارا کوئی اسلام پہ پہلا احسان نہیں ہے، یہ پہلی برکت نہیں ہے، اللہ رب العزت نے اس خاندان کی وجہ سے ہمیں بڑی برکتیں عطا کی ہوئی۔ یہ ابو بکر صدیق کے ہم پہ احسان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی ان کے احسان۔ سیدھی سی بات ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کا ارادہ فرما رہے ہیں، ابو بکر کو بھی پتہ ہے ہجرت ہونی ہے، کچھ صحابہ نکل گئے ہیں، اور اللہ رب العزت نے یہ آیت اتار دی تھی اذن للذین، جن پہ ظلم ہوا ہے انہیں اجازت مل گئی، وہ جا سکتے ہیں، یہاں سے مدینہ نکل سکتے ہیں۔ دوپہر کا وقت ہے، جب گھر میں کوئی نہیں آتا، عربوں کے دستک ہوئی،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا ابو بکر تمہارے گھر میں جو ہے اسے باہر نکال، بڑی اہم بات کرنی ہے۔ فرمایا اللہ کے حبیب میرے گھر میں میری بیٹیاں ہی ہیں اور کوئی نہیں، اسماء ہیں اور عائشہ ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، مجھے ہجرت کی اجازت مل گئی، اب میں بھی مکہ چھوڑنے لگا ہوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے صحبہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اکیلے جائیں گے آپ یا میرا بھی ساتھ ہوگا، میں آپ کے ساتھ جاؤں گا؟ اللہ اکبر۔ ایک صحابی ہیں ہمارے ناقص علم کے مطابق، اللہ کمی بیشی معاف فرما دے، جن کی صحابیت کی گواہی اللہ رب العزت نے قرآن میں خود نازل فرمائی ہے۔ باقی تمام صحابہ ثابت ہوتے ہیں حدیثوں کی وجہ سے، اللہ کے پیغمبر کے ساتھ رہنے کی وجہ سے، آپ کا زمانہ پا لینے کی وجہ سے، ایک دوسرے کی واقعات نقل کرنے کی وجہ سے۔ لیکن اکیلا ابو بکر ہے جس کو قرآن کہتا ہے اذ یقول لصاحبہ، جب اللہ کا پیغمبر اپنے صحابی سے کہہ رہا تھا۔ اکیلے ابو بکر ہیں جن کی صحابیت کا اعلان اللہ رب العزت کے قرآن نکال رہے ہیں اہل مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ابو بکر کو ایک ہی فکر لاحق تھی کہ اس سفر میں میں آپ کا ساتھی ہوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ابو بکر تو میرے ساتھ ہے۔ کہا مجھے پہلے علم تھا، میں نے اس کام کے لیے 2 اونٹنیاں تیار کر رکھی، بڑی تیز رفتار اونٹنیاں ہیں، اور عجیب بات ہے ابو جہل کا اعلان ہوا ہے کہ محمد عربی یہاں سے نکلے گا، گرفتار کر کے لانے والا یا سر قلم کر کے لانے والا مجھ سے 100 اونٹ انعام پائے گا۔ تلواریں تیز ہیں لوگوں کی، زہر میں بجھا کے رکھی ہوئی تھی لوگوں نے۔ ابو بکر کو پتا تھا پورا مکہ اس انتظار میں ہے کہ سرور کائنات نکلیں گے تو رستہ روک کے قتل کر دیں گے۔ ہر کوئی اس تمنا اور خواہش میں لگا ہوا ہے کہ اس محمد کا سر بہنے اڑانا ہے، نعوذ باللہ۔ لیکن ابو بکر کو اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں، کہا نکلوں گا تو آپ کے ساتھ نکلوں۔ نکلے اور غار ثور میں جا رکے۔ اللہ اکبر۔ سرور کائنات کو کہا آپ غار سے باہر رہیں، میں جاتا ہوں اندر دیکھتا ہوں کہیں کوئی سانپ نہ ہو، کوئی موذی جانور نہ ہو، کوئی موذی چیز نہ ہو، آپ کو تکلیف نہ دے دے۔ پہلے ابو بکر جا کے غار صاف کرے گا، پھر سرور کائنات کو آنے کی اجازت دے گا۔ جا کے صاف کیا اس کو اچھی طرح۔ ایک سوراخ ہے، ایک سوراخ بند کرنے کے لیے کچھ نہ بچا تو سرور کائنات کے اس صدیق نے اپنی ایڑی اس سوراخ کے آگے لگا، ایسا نہ ہو یہاں سے سانپ نکل آئے اور آپ کو ڈس لے۔ باقی اگلا واقعہ مولویوں نے بنایا ہے، سیدھی سی بات ہے، لیکن ابو بکر کا یہ جذبہ ضرور ہے، ایڑی رکھے وہاں تک جہاں تک وہاں بیٹھے ہیں سرور کائنات نے ابو بکر صدیق کی ران پہ سر رکھا ہوا ہے۔ ادھر سے دشمن بھی پہنچ گئے، سامنے آ گئے، ان کے پاؤں نظر آ رہے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم 6 تغمے 6 نشان حیدر کہہ لیں ابو بکر صدیق کو غار ثور میں اللہ رب العزت نے آسمان سے عطا کر دی۔ سامنے کھڑے، ان کے پاؤں نظر آ رہے ہیں۔ یہاں بھی بیچارے مولویوں نے بڑا رنگ بھرا ہوا ہے کہ مکڑی نے جالا بنا لیا تھا۔ اور اللہ کے بندو، اللہ نے اپنے حبیب کو اس جالے سے بچانا تھا، کیا کرتے ہو؟ کوئی جھوٹ بولو، وہ جس کے بولنے کا کوئی پیر پاؤں کوئی جالا والا نہیں ہے، اندھا کر دیتا ہے اللہ ان لوگوں کو۔ سرور کائنات جب ہجرت کے لیے نکلے ہیں تو گھر روک کے کھڑے تھے، فرمایا کچھ نہیں ہوتا، آپ ذرا تھوڑی سی مٹی اٹھا، میں تیرا رب پھینک رہا ہے۔ اللہ نے ایسا کیا۔ اب 3 دن غار ثور میں ہیں، یہ لوگ تلاش کرتے کرتے ہٹ اٹھ گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ادب و احترام کیا کرتے تھے سرور کائنات میں۔ ان کی زندگی کے ایک ایک پہلو کا مطالعہ کرنے والا ہے، یقین مانیے۔ سفر جاری ہوا، قصہ مختصر، وقت کم ہوتا ہے۔ سرور کائنات مدینہ پہنچ رہے ہیں۔ اہل مدینہ کو آپ کی آمد کی خبر، ہر کوئی باہر نکل کے انتظار کرتا ہے۔
جمے غفیر ہے، ایک اونٹنی پہ سرور کائنات سوار ہیں، دوسری اونٹنی پہ ابوبکر صدیق۔ خوبصورت وہ بھی بڑے تھے، حسن رب نے ابوبکر کو بھی کمال دیا تھا، چہرے کی وجاہت بھی اسی طرح، اونٹنیاں بھی برابر کی، عمر بھی برابر کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف 2 سال چھوٹے ہیں۔ آپ اس سال پیدا ہوئے جس سال ابرہ ہاتھی لے کے مکہ پہ حملہ کرنے والا ہے، عام الفیل جس کو کہا جاتا ہے۔ پوری دنیا پہ چرچا تھا اس واقعہ کا کہ مسلمانوں کے کعبے کو آج ڈھا دیا جائے گا، لیکن اللہ نے ہاتھیوں کو اور ہاتھی والوں کو تباہ کر کے اپنے پیغمبر کو اسی سال پیدا کر کے یہ ثابت کر دیا کہ جس بیت اللہ کی شان مٹانے پہ لوگ تلے ہوئے ہیں، اس کی شان اٹھانے والا دنیا میں آ چکا ہے۔ کون بٹا سکتا ہے اس بیت اللہ کی عظمت؟ اسی سال اللہ نے پیدا کیا، اور پھر 2 سال بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ کمال محبت ہے، کمال عقیدت ہے، کمال مناسبت ہے۔ 2 سال بعد دنیا میں آئے ہیں، 2 سال بعد دنیا سے گئے ہیں۔ سرور کائنات کی عمر بھی 63 سال ہے، ابوبکر صدیق کی عمر بھی 63 سال۔ اگر آپ ناراض نہ ہو تو ایک اور مداری نے بھی کیا سی میری بھی 63 ہوئے گی۔ اگر کسی کو اس بات کا علم ہے تو جھوٹا شیخ الاسلام کہا میری عمر 65 سال تھی، میں نے اللہ کے نبی سے دعا کروا لی کہ میری بھی 63 ہو جائے، میں آپ کے برابر ہو جاؤں، لہذا میری عمر 63 سال ہوگی۔ اس وقت وہ 70 سال کو پہنچ گیا، جو مریا نہیں۔ شیخ الاسلام ہے، جھوٹے لوگ۔ یہ ابوبکر صدیق کا منہج نہیں ہے، لوگوں کو جھوٹ ملا کے اور سنا کے دین کا بیڑا غرق کرنا۔ داڑیاں مڈوا کے شیخ الاسلام بنے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اللہ نے عمر برابر رکھ دی، اس میں بھی کوئی راز ہوگا؟ ادھر نبی کائنات کی قبر ہے، آگے ابوبکر صدیق کی قبر ہے، آگے عمر فاروق کی قبر ہے۔ دنیا میں بھی اکٹھے، قبروں میں بھی اکٹھے، اور قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا انا اول من تنشق عنہ القبر، سب سے پہلے میری قبر پھٹے گی، اس کے بعد ابوبکر صدیق کو اللہ زمین سے اٹھائیں گے، پھر عمر فاروق کی باری آئے گی۔ سارے صحابہ کا اس بات پہ اتفاق ہے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ ہم اللہ کے پیغمبر کے زمانے میں یہ ترتیب بولا کرتے تھے، ابو بکر پھر عمر پھر عثمان پھر علی، ترتیب ہی یہ ہے۔ یہ بس مولویوں کی بدتمیزیاں ہیں کہ علی دا پہلا نمبر، ابو بکر سے آگے کون جا سکتا ہے کائنات میں۔ وہ ایک دن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں یہ بات آئی گئی تھی، خیبر سے مال آیا اور بڑا قیمتی مال تھا، انہیں پتا تھا ابو بکر صدیق کے گھر میں اتنا نہیں، اتنا کیا اس سے آدھا بھی نہیں۔ کہتے ہیں میں نے دل میں خیال کر لیا کہ آج تو ابو بکر مجھ سے آگے نہیں نکل سکتے، ابو بکر کے پاس اتنا ہے ہی نہیں جتنا میں آج لے کے سرور کائنات کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ آدھا مال لے کے آپ کی خدمت میں آ گئے۔ اب ابو بکر صدیق کا سارا مل کے بھی اس آدھے کے مقابلے پہ نہیں تھا، سیدھی سی بات ہے۔ آ کے سرور کائنات کے پاس اپنا وہ آدھا مال رکھ کے آرام سے بیٹھ گئے اور انتظار کرنے لگے ابو بکر اب کیا لاتے ہیں، اور پھر دیکھتے ہیں آج میں ابو بکر سے اس نیکی میں آگے کیسے جاتا ہوں۔ ہمارے مقابلے ہوتے ہیں دنیا میں، انہیں شادی تے انے لائنے نے میں انے لانے نے، انہیں اے کنجری منگائیے میں اے منگانی۔ ہم دنیا کے چکروں میں مقابلہ بازیاں کرتے ہیں، اور یہ لوگ رب کعبہ کی قسم اس لیے شان پا گئے، یہ مقام پا گئے، یہ عزتیں پا گئے، یہ شرف پا گئے، یہ دنیا میں اللہ رب العزت سے رضا کے سرٹیفکیٹ لے گئے، اور قیامت میں جنتوں کی سرداریاں لے گئے، اس لیے کہ ان کے مقابلے ہوا کرتے تھے تو نیکی کے راستے میں ہوا کرتے تھے۔ ابو بکر صدیق بڑے مالدار انسان تھے، اور اپنے پورے کے پورے مال کو اللہ کے راستے میں لگا رہے ہیں۔ جب ابو بکر آ گئے نا تو سرور کائنات بھی کیا عظمتوں کے مالک انسان، آپ نے سوال کا رخ ہی بدل دیا۔ آپ نے یہ نہیں پوچھا عمر تو کیا لے کے آیا اور بکر تو کیا لے کے آیا، آپ نے کہا عمر تو گھر میں کیا چھوڑ کے آیا ہے؟ کہا اللہ کے حبیب گھر میں آدھا مال چھوڑ آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا ابو بکر تو کیا چھوڑ کے آیا؟ کہا میں گھر میں اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں۔
کچھ نہیں چھوڑا میں نے گھر میں سوائے آپ کی محبت کے۔ تو عمر فاروق کہتے ہیں میں نے وہیں بیٹھے یہ دل میں ٹھان لی تھی تو پوری زندگی ابو بکر سے آگے نہیں نکل سکتا نیکی میں۔ کون نکل سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن دیکھا تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیہ بن خلف بدبخت بڑی تکلیفیں دیتا تھا، گرم کولوں پہ لٹا کے، پتھر سینے پہ رکھ کے اتنی تکلیفیں اور اتنی مارے دیا کرتا تھا کہ ابو بکر سے برداشت نہ ہو۔ اس کے مالک سے بات کی کہ یہ غلام آپ مجھے بیچ دو۔ کسی نے پوچھا تھا بلال سے کہ تیرے نیچے جو تپتے ہوئے انگارے رکھے جاتے ہیں وہ بجھتے کیسے ہیں؟ تو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا میرا خون ان انگاروں کو بجھا دیتا ہے، میرے خون سے وہ انگارے بجھتے ہیں۔ مالک سے کہا یہ غلام مجھے بیچتے ہو؟ کہا بیچتا ہوں لیکن بہت مہنگا بیچوں گا۔ لوگ تعجب میں تھے، ابو بکر صدیق اس غلام کو خرید کے کیا کرنا چاہتا ہے، اتنا قیمتی لے رہا ہے۔ جتنی بھی رقم مانگی عطا کر دی، پتہ نہیں کتنے اوکیے تھی وہ، چاندی سونا تھا بلکہ چاندی بھی نہیں، وہ مجھے لگتا ہے آج کل کے حساب سے 100 گرام سونا ہے، تقریباً 100 گرام سونا۔ پیسے دیے، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑا اور پکڑ کے کہا جا بلال میں نے تجھے اللہ کی رضا کے لیے آزاد کرنا۔ کئی غلام خریدے، ابو بکر صدیق نے اپنے مال سے آ کے ان کے باپ ابو قحافہ نے کہا تھا ابو بکر تو کیا کرتا ہے، لوگ تو خریدتے ہیں مہنگی مہنگی چیزیں اور تو یہ غلام خریدتا ہے، کمزور سے لوگ خرید کے لے آتا ہے، ان لوگوں سے احسان کر جو کل تجھے کوئی نہ کوئی بدلہ دے دے، یہ کیا کریں گے تیرا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں دنیا کے لیے نہیں اپنے رب کی رضا کے لیے یہ سودے کر رہا ہوں۔ اور قرآن نے یہ منظر پیش کیا الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، وہ جو کام کرتا ہے ابو بکر اپنے رب کے چہرے کی تلاش میں کرتا ہے۔ ایسے کچھ لوگ ترجمہ کرتے ہیں رب کی رضا کے لیے، اگرچہ وہ ترجمہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن رب کے چہرے کے لیے کیا مطلب ہوتا ہے؟ کچھ نیکیاں اللہ کو اتنی پسند ہوا کرتی ہیں، اللہ ایسے لوگوں کو قیامت کے دن اپنا خاص دیدار کروایا کرتا ہے، اس لیے کرتا ہے ابو بکر یہ نیکیاں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا اپنے زمانے میں جب امیر المومنین بنے تھے تو بلال کو کہنے لگے بلال یار اپنی قمیض تو اٹھا، میں تیری کمر دیکھنا چاہتا ہوں، سنا ہے بڑی ماریں کھائی ہیں تو نے اسلام کے لیے۔ اللہ کے برگزیدہ لوگ ایسے ہوتے ہیں۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے امیر المومنین میں اس کام کے لیے معذرت چاہتا ہوں، میں قمیض نہیں اٹھانا چاہتا۔ کہا کیوں؟ کہا میں نے جو مارے اپنے رب کے دین کے لیے کھائی تھی میں ان میں ریاکاری نہیں کرنا چاہتا، میں نے آج تک کسی کو کمر نہیں دکھائی، ان تکلیفوں کو یا میں جانتا ہوں یا میرا خدا جانتا ہے، آپ اس راز سے پردہ نہ اٹھائیں۔ کہا نہیں میں نے دیکھنا ہے۔ کہا آپ امیر المومنین ہیں، میں آپ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا، آپ میری اتنی عرض مان لیں کہ میری قمیض نہ اٹھائیں، میری قمیض میں اپنا ہاتھ داخل کر کے چیک کر لیں، اس راز کو راز رہنے دیں۔ بڑی معذرت سے ہمیں یہ باتیں کرنا پڑتی ہیں، ہم چھوٹی چھوٹی نیکیاں مشہور کرنے پہ لگے رہتے ہیں۔ عمرے پہ گیا ہے تو فیس بک پہ چڑھائی جا رہا ہے، حج پہ گیا ہے تو فیس بک پہ چڑھا رہا ہے، اپنی نیکیوں کی بربادی کا سامان اپنے ہی ہاتھوں کر کے جاتے ہیں ہم۔ کسی سے تھوڑا سا احسان کر لیا تو ہماری زبانوں کی باتیں نہیں سنی جاتی۔ کہا آپ میری عرض مان لیں، میری کمر سے کپڑا نہ اٹھائیں، بس آپ ہاتھ داخل کر کے دیکھ لیں کہ میری کمر کا حال کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میرے صحابہ میں سے دین کے معاملے میں سب سے سخت طبیعت ابو بکر کی اور عمر فاروق کی۔ اتنی سخت طبیعت کے مالک عمر فاروق نے بلال کے کمر پہ
پردہ اٹھا کے یعنی پیچھے سے اوپر سے ہاتھ داخل کیا تو عمر فاروق کی جلدی سے چیخ نکل گئی تھی. کہا بلال تیری کمر پہ تو گوشت ہی نہیں ہے، صرف ہڈیاں ہیں. ان مارے کھانے والے لوگوں کو ابو بکر اپنے پیسوں سے خرید کے اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا کرتے تھے. اسی لیے قرآن کہتا ہے فَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى. کون پہنچے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کو. دنیا میں لوگ متقی ہوتے ہیں، ایک متقی ہوتا ہے، ایک اتقا ہوتا ہے. یہ عربی جاننے والے جانتے ہیں اس میں کتنا وزن اور کتنا معنی ہے. اللہ کہتے ہیں وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، یہ کائنات کا سب سے بڑا متقی ہے اور وہ ابوبکر صدیق. الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، وہ مال لگاتا ہے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے. الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی ولسوف یرضی، اللہ نے بھی اعلان کر دیا ابو بکر تو میری رضا کے لیے ایسا کیا کرتا تھا، میں خدا بھی کل قیامت کے دن تجھے راضی کر دوں. انبیاء کے بعد سب سے اعلیٰ درجہ جنت میں ابو بکر صدیق کا ہے. سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والا مردوں میں سے. والذی جاء بالصدق وصدق بہ، قرآن نے کیا گواہیاں دی ہیں نبی کائنات علیہ السلام کے اس صحابی. یہ تو ان بدبختوں کو بھی سمجھنا چاہیے جو ابو بکر کو برا بھلا کہتے ہیں. یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی تفسیر ہے والذی جاء بالصدق وصدق بہ، جو سچ لے کے آیا اور جس نے اس سچ کی تصدیق کر دی. وہ کہا کرتے تھے جاء بالصدق، جو سچ لے کے آیا یہ اللہ کا نبی ہے. وصدق بہ، اور جس نے تصدیق کی ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انسان ہے انسان. ایک دن ابو بکر اور عمر آپس میں بول پڑے رضی اللہ تعالیٰ عنہما. تھوڑی سی تلخی ہو گئی. ابو بکر صدیق کچھ بات کر بیٹھے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کی طرف چل دی. تھوڑا دور نکلنے کے بعد ابو بکر صدیق کے دل میں احساس پیدا ہوا کہ میں نے یہ اچھا نہیں کیا. پیچھے دوڑے، آوازیں دینے لگ گئے. کہا عمر مجھے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر اور میرے لیے میرے رب سے اس گناہ کی بخشش طلب کر. لیکن عمر نے مڑ کے نہیں دیکھا. گھر داخل ہونے لگے تو ابو بکر صدیق جلدی سے گھر کے دروازے پہ پہنچے. دستک دی تو عمر نے دروازہ ہی نہیں کھولا. 2-3 دستکیں دی، 3 کے بعد اجازت ہی نہیں ہوتی. بڑی افسردگی سے ابو بکر صدیق واپس ہو. دل پہ غم چھایا ہوا تھا کہ یہ کیا ہو گیا، عمر فاروق مجھ سے ناراض ہو گئے. سیدھے نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آنے اور آ کے پوری بات بیان کر دی کہ میں آج یہ کر بیٹھا ہوں اور عمر مجھ سے ناراض. ادھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں بھی خیال آیا کہ اچھا نہیں کیا، میں نے دروازہ نہیں کھولا. آخر ابو بکر تھے، میرے ساتھی تھے، مجھ سے غلطی ہوئی ہے. جلدی سے دوڑے اور ابو بکر صدیق کے گھر پہ دستک دی تو پتہ چلا وہ تو گھر نہیں. وہ بھی آ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت. حالانکہ بات ابو بکر نے کہی تھی، آپ نے عمر فاروق کو دیکھتے ہی کہہ دیا تھا ہل انتم تارکو لی صاحبی، اور کیا تم میرے اس ساتھی کو چھوڑ نہیں سکتے؟ اپنی لڑائیاں اپنے اندر رکھو، اپنے اختلاف اپنے پاس رکھو، آپس میں کر لو جو کرنا ہے، میرے اس ساتھی کو تو کم از کم معاف کر دو. جب کوئی نہیں مجھے مان رہا تھا، سارے لوگ میری تکذیب کر رہے تھے، اکیلا ابو بکر میری تصدیق کر رہا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. والذی جاء بالصدق وصدق بہ، ماننا اور دل سے مانا ہے. اس لیے میں نے پہلے بھی ایک دفعہ اشارہ کیا تھا، اسلام کے لیے جتنی مارے بلال نے کھائیں، عمار نے کھائیں، آل یاسر نے کھائیں، زنیرہ نے، سمیہ نے ٹکڑے کروائے اپنے، خباب اور خبیب جیسے اسلام کے لیے مارے کھاتے رہے، اتنی ابو بکر نے تو نہیں کھائیں، سیدھی سی بات ہے. لیکن کائنات میں ابو بکر کا پہلا نمبر اس لیے ہے کہ جس دل سے ابو بکر نے اپنے پیغمبر کو مانا ہے کائنات میں کسی نے مانا ہی نہیں. ابو جہل نے آ کے مذاقانہ انداز میں کہا تھا آج تو میری بات مان لے گا. کہا آج کیا ہو گیا ہے؟ کہا جا سن اپنے اس ساتھی کی بات جس کی ہر بات کی ہاں میں تو ہاں
ملانے سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ پتہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہتا ہے رات کے ایک حصے میں بیت اللہ سے چلا ہوں، میں مسجد اقصیٰ گیا ہوں، انبیاء سے ملاقاتیں کی ہیں، مسجد اقصیٰ سے میں پہلے دوسرے تیسرے چوتھے سے ساتویں آسمان تک گیا ہوں، میں نے جنت بھی دیکھا، میں نے جہنم بھی دیکھا، سب کچھ دیکھ دکھا کے رات کے ایک ہی حصے میں پلٹ پہ وہ مکہ میں پہنچا ہوا ہے، کیا تو اس بات کو ماننے کے لیے تیار؟ 6 مہینے کا سفر ہے اور وہ رات کے ایک حصے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ ابو بکر صدیق کہنے لگے اگر میرے پیغمبر کی زبان سے یہ کلمہ نکلا ہوا ہے تو ابو بکر اس کی تصدیق کرتا ہے۔ ہم نے کبھی اس پیغمبر کی زبان پہ جھوٹ دیکھا ہی نہیں، ما جربناہ الا صدقا، اس کی زبان سے ہمیشہ سچ نکلتا ہے، اور سچ نکلے بھی کیوں نہ، اللہ نے پیغمبر کی زبان کی بھی قسم گویا کہ اٹھا دی، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرے پیغمبر کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ رب تعالیٰ کی وحی اور اشارے سے نکلا کرتا ہے۔ آج لوگ حدیثوں کو نہیں مانتے اور دعوے ان کے ہوتے ہیں کہ ہم ماننے والے ہیں۔ ماننے والے کوئی نہیں، اگر ماننے کا جذبہ ہو تو ابو بکر صدیق جیسا ہونا چاہیے، سیدھی سی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے اٹھے، ابو بکر خلیفہ بنے، 2 سال خلیفہ رہے۔ سب سے پہلا کام کہا لشکر اسامہ کی روانگی ہوگی۔ اب اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام کے بیٹے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو غلاموں کو اتنی شانیں دی تھیں، اللہ کے پیغمبر نے ایک لشکر کا امیر بنا کے بھیجا تھا اور اس لشکر میں ابو بکر اور عمر فاروق بھی موجود تھے۔ ان کے بیٹے کو روانہ کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عمر کتنی ہے؟ 18 سال۔ بڑے بڑے بزرگ صحابہ جنگ میں شریک ہونے والے ہیں اور لشکر کی کمان اسامہ کے ہاتھ میں ہے۔ بڑی باتیں کی لوگوں نے، آپ نے فرمایا تم اس کے باپ کے بارے میں بڑی باتیں کیا کرتے تھے۔ روانہ کر دیا لشکر۔ ابھی لشکر مدینہ سے تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر آ گئی کہ آپ اس دنیا کو چھوڑ گئے۔ لشکر واپس پلٹ آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین ہو گئی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ بنے، اور خلافت کے بعد سب سے پہلا اعلان ہی یہ تھا اسی لشکر کو دوبارہ تیار کرو اور اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لشکر کا امیر بنا کے لشکر روانہ کریں۔ عمر فاروق جیسے کہتے تھے ابو بکر نہ کریں ایسے، اسامہ چھوٹا ہے۔ کہا عمر تم یہ بات کر رہے ہو؟ جس شخص کو اللہ کے حبیب کسی لشکر کا امیر بنا جائیں، ابو بکر کی کیا جرت ہے کہ اس کو امارت سے پیچھے کر لیں؟ اور آگے الفاظ عجیب تھے۔ عمر نے کہا ابھی وہ حالات نہیں ہیں، اللہ کے حبیب کے جانے کے بعد لوگ نبوت کے دعوے کر چکے، مدعیان نبوت اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، اور ادھر انکار زکوٰۃ ہو چکا ہے، لوگ منکرین زکوٰۃ ہو گئے، فتنے بپا ہو چکے ہیں۔ ابو بکر آپ نہ کریں، یہ کام نہ کریں، کسی بڑے کو امیر بنا دیں۔ اللہ اکبر، یہ فہم ہے، یہ فراست ہے، یہ سرور کائنات کی اتباع ہے۔ کہا عمر بات سن، میرے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، سارے کا سارا مسلمانوں کا لشکر ریزہ ریزہ ہو جائے، زمین میں دفن ہو جائے، جس لشکر کو نبی کائنات نے روانہ کیا تھا، ابو بکر اسی لشکر کو اسی امیر کے ساتھ مدینہ سے روانہ کرے۔ یہ جذبے نہیں ہوتے عام لوگوں میں، ہم تو عذر اور بہانے تلاش کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ اس کو کہتے ہیں والذی جاء بالصدق وصدق بہ، مانا اور دل سے مانا، اور سرور کائنات کے قدم پہ قدم رکھ کے اپنی زندگی گزاری ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس لیے اللہ نے انہیں وہ مقام دیا، وہ شان دی۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، یہ 6 تگمے اللہ رب العزت نے غار ثور میں ابو بکر کے نام کر دیے، جو کائنات میں رب کعبہ کی قسم کسی کو عطا ہی نہیں ہو سکتے۔ جب اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا اذ ہما فی الغار، وہ دونوں غار میں تھے، ثانی اثنین، تیسرا کوئی نہیں تھا۔ جب ہم یہ کہتے ہیں نا میں دوسرا تھا،
تو اس میں ایک اشکال ہوتا ہے کوئی تیسرا بھی ہوگا، لیکن رب تعالیٰ نے اسلوب ہی وہ اختیار کیا، ثانی اثنین، دوسرے میں سے دوسرا، کوئی نہیں تھا تیسرا وہاں پہ۔ تیسرا کون تھا وہاں؟ فرمایا ان اللہ معنا۔ اوے ابو بکر تو گھبراتا کیوں ہے؟ تیسرا ہمارے ساتھ اللہ ہے۔ اس کو معیت خاصہ کہتے ہیں۔ یہ بھی سارے اسباق حقیقت میں وقت کے متقاضی ہیں کہ ان کو کھول کے بیان کیا جائے۔ ایک معیت تو اللہ کی سب کے ساتھ ہے، اللہ سب کے ساتھ ہوتا ہے، اس کا علم، اس کی قوت، اس کی قدرت، اس کا غلبہ ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایک معیت خاصہ ہوتی ہے جو اللہ کسی کسی کو عطا کیا کرتا ہے۔ اللہ نے اپنے قرآن میں ابو بکر کے لیے معیت خاصہ کا اعلان فرمایا، ان اللہ معنا، ابو بکر اللہ ہمارے ساتھ ہے، دونوں غار میں ہیں، تیسرا کوئی نہیں ہے، اور اللہ رب العزت اعلان فرما رہے ہیں۔ تو بہرحال وہاں سے ہجرت کر کے جب پہنچے ہیں نا، یہ بات یہ بھی بڑی پتے کی ہے، مدینہ پہنچے، لوگوں نے چونکہ سرور کائنات کو دیکھا ہوا ہی نہیں تھا، آپ تو مدینہ پہلی دفعہ تشریف لا رہے ہیں، آپ کے آنے سے پہلے مصعب بن عمیر مدینے کے راہ سارے ہموار کر چکے، لوگ ایمان لانے کے لیے تڑپ رہے ہیں اور کچھ کلمہ پڑھ چکے، سرور کائنات کی زیارت کے مشتاق تھے وہ لوگ۔ ادھر ابو بکر اونٹنی پہ سوار ہے، ساتھ والی اونٹنی پہ سرور کائنات سوار ہے۔ آدھے لوگوں کی نظر ابو بکر پہ جاتی ہے، آدھے لوگوں کی نظر سرور کائنات پہ جاتی ہے۔ ابو بکر بھی کمال خوبصورتی، سرور کائنات بھی کمال خوبصورت۔ اللہ اکبر۔ ہم جیسے ہوتے نا، ہم جیسے کہ چلو مفت دا ملدا بیگ، ابو بکر پریشان ہو گیا کہ یہ لوگ مجھے کیوں دیکھ رہے ہیں، اللہ کے حبیب کے ہوتے ہوئے مجھے کیوں لوگ دیکھ رہے ہیں، کیا کروں لوگوں کو پتہ چل جائے میں سرور کائنات نہیں، میں تو سرور کائنات کا خادم، نہیں دیکھنا چاہیے لوگوں کو میری طرف۔ جہاں سرور کائنات کی زیارت کا موقع ہے لوگ میری زیارت کیوں کر رہے ہیں؟ ہم جھوٹی شہرت کے متقاضی بنے، ہمیں شہرت چاہیے، جہاں سے چاہیے، مولویوں کو بھی چاہیے اور دوسروں کو بھی چاہیے، چاہے وہ جھوٹی کیوں نہ ہو۔ قرآن بھی کہتا ہے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کام انہوں نے نہیں کیے ہوتے، وہ چاہتے ہیں لوگ ہماری ان کاموں پہ تعریف کریں۔ کام اللہ کی طرف سے یا کسی کی طرف سے ہوا ہوتا ہے، کہتے ہیں پھر ویکھے ہی میرا کمال۔ اور بچو ان جھوٹوں سے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دماغ میں فوراً یہ سوال اٹھ گیا تھا، کیوں لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں تو خادم رسول ہوں۔ جلدی سے یہ موقع پاتے ہی ابو بکر صدیق نے اپنی چادر اتار کے سرور کائنات کے سر کے اوپر یوں کر کے سایہ کر، اس سے بتانا یہ مقصود تھا لوگوں میری طرف مت دیکھو، جس نبی کی زیارت کے لیے آئے ہو وہ پیغمبر، یہ پیغمبر ہے، میں ان کا خادم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اپنی چادر میں علی کو لیا تھا، فاطمہ کو لیا، حسن و حسین کو لیا، اور لے کے کہا یا اللہ ہؤلاء اہل بیتی، یہ میرے گھر والے، ان کو پاک کر۔ بڑی اس چادر کا تذکرہ ہوتا ہے اور چادر والوں کا تذکرہ ہوتا ہے، جس کو پنج تن پاک کے نام سے لوگ پکارتے ہیں، اور اپنے گھروں پہ پنجے لگائے ہوئے ہوتے لوگوں نے پنج تن پاک کے، کہ یہ 5 ہی تھے چادر میں، لیکن وہ کم بخت یہ بھول جاتے ہیں کہ سرور کائنات کی چادر میں آنے والا تو پاک ہو گیا، جس کی چادر میں سرور کائنات آئے ہوں گے اس کی کیا شان ہو۔ ابو بکر کی چادر ہے سرور کائنات کے اوپر، چادر ڈال دی کہ میرے پیغمبر کو دھوپ نہ لگے، اور پھر اس لیے بھی کہ لوگوں کی نظریں مجھ سے ہٹ جائیں، اور جس پیغمبر کی زیارت کر کے لوگوں نے جہنم سے اپنے آپ کو آزاد کرنا ہے اس کی زیارت کریں۔ یہ ادب کا اعلیٰ مقام ہے، بڑی زندگی مطالعہ کے قابل ہے، یقین مانیں، پڑھا کریں۔ ہم جب تک ان صحابہ سے دل سے محبت نہیں کریں گے، ہمارے دل میں ان صحابہ جیسے جذبات نہیں اٹھیں گے، ہم ان کے نقش قدم پہ چل کے زندگیاں نہیں گزاریں گے، قرآن کہتا ہے تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آج لوگوں کے اندر یہ شوق نہیں رہ گئے، یہ جذبے نہیں رہ گئے، یہ سب کچھ ہم سے موبائل اور انٹرنیٹ نے چھین لیا۔ کتابیں رکھیں، اپنے گھروں میں کتابیں رکھیں، اب تو اردو میں کتابیں آ چکی۔ ایک بڑی سادہ سی اور بڑی خوبصورت سی کتاب ہے غضنفر صاحب کی، حیات صحابہ کے درخشاں پہلو، پڑھیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں، رات کو ان کو قصے سنائیں، سرور کائنات کے صحابہ کی محبت دلوں میں پیدا کریں۔
جب تک ان کی محبت ہمارے دلوں میں جگہ نہیں پکڑے گی ہم ان کے نقش قدم پہ نہیں چل پائیں گے۔ اس لیے ان کی سیرت و صورت کا مطالعہ کیجئے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں صحابہ کی طرح ایمان نصیب فرمائے، نبی کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع کا جذبہ اللہ ہم میں پیدا فرما دے، اور بالخصوص خلفائے اربعہ اور ان میں سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ ہمیں ان کی سیرت صورت کو پڑھ کے ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔